اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، کھلم کھلی فتح عطا کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے اور اپنی نعمتوں کو آپ پر مکمل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبردست مدد کرے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح عطا کی. یہ فتح کا عطا ہونا یہ انسان کی جہاد کرنے کی بنا پر ہوتا ہے کہ انسان جہاد کرتا ہے تو فتح ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک نقطے کی طرف یہاں پر آگاہ کیا کہ یہ فتح جہاد کی بنا پر تمہاری نہیں بلکہ ہم نے عطا کی. انسانوں کے جتنے فعل ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام افعال من جانب اللہ ہوتے ہیں. ہم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. ہاتھ ایسا سل ہو جاتا ہے، ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہم چاہے تو بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لیتا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، لیکن اللہ چلا رہا ہے. پاؤں کے اندر اللہ کوئی ایسا عارض پیدا کر دے تو انسان دوسرا پاؤں اٹھا بھی نہیں سکتا. انسان اپنے ہاتھ سے منہ میں لقمہ بھی نہیں لے سکتا. کتنے سارے انسان ایسے مجبور تمہیں ہاسپٹل وغیرہ میں مل جائیں گے، گھروں کے اندر صاحب فراش مل جائیں گے کہ جو نہ خود چل سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ فتح ہم نے عطا فرمائی. ہاں، ایک گناہ تمہارا اس کے اندر فعل ہے، تم نے جہاد کیا اور اس جہاد کی بنا پر ہم تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، لیکن ہم چاہتے تو تمہارے جہاد کرنے کے باوجود ہم تم کو شکست دیتے، لیکن ہم نے تم کو فتح عطا کی. یہ اللہ کا فعل ہے. اور فتح عطا کی تو اس کے 4 مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور آپ پر نعمت کو کامل کر دے. یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے اخروی نعمتیں بتلائی، روحانی نعمتیں بتلائی. اور جیسے کہ کل ہماری گفتگو ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر معاف کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے گناہ کو معاف کر دے. یا صورتاً جس کو گناہ کہا جاتا ہے حقیقت میں وہ گناہ نہیں لیکن صوری طور پر گناہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے. یا آپ کی کوئی خطا اجتہادی طور پر واقع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے. ورنہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں تو پھر معافی کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اور مفسرین نے ایک مطلب بتلایا کہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کی معافی کا اظہار کر دے کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ آپ کو ہم نے معاف کر دیا. اور اگلے اور پچھلے گناہ یعنی نبوت سے پہلے کوئی خطا ہو گئی ہو وہ بھی، اور نبوت کے بعد کوئی خطا ہو گئی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے.
یا ہجرت سے پہلے جو خطا ہوئی وہ بھی معاف کر دے، اور ہجرت کے بعد جو خطا ہوئی وہ بھی معاف کر دے۔ اور خطا سے مراد خطائے اجتہادی یا صورتاً خطا، سوری خطا، جو کہ در حقیقت خطا نہیں ہے۔ اور دوسری بات بتلائی کہ اس فتح کے ذریعہ ہم آپ پر اپنے انعام کو کامل کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، ایک انعام ہے۔ آپ پر قرآن نازل فرمایا، یہ ایک انعام ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اس کو کامل کرنا چاہتا ہے کہ اس نعمت کو ہم مکمل کر دیں، یہاں تک کہ آپ کی نبوت سے بہت ساری مخلوق فائدہ اٹھائے اور وہ بھی مسلمان بن جائے، تو پھر پوری امت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کیونکہ جو آدمی بھلائی کا کام کسی کو بتلاتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ کوئی آدمی دوسرے کی رہنمائی کرے کہ بھائی نماز پڑھو، اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور تم محرومی اختیار کر رہے ہو نماز کو ترک کر کے، اور تم نے اس کو نرمی سے سمجھایا، وہ تمہاری بنا پر نماز پڑھنے لگا، تو تم نے بھلائی پر رہنمائی کی، تو وہ جو نماز پڑھے گا اس کا ثواب نماز پڑھنے والے کو تو ملے گا، لیکن جو بھلائی پر رہنمائی کرے اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ہے۔ دوسرا آدمی بیچارہ غریب ہے، صدقہ تو نہیں کر سکتا، لیکن کسی کی رہنمائی کرتا ہے کہ فلانا آدمی محتاج ہے، آپ کہیں پہ خیر ہے، آپ ان کے اوپر صدقہ کرو، تاکہ اس صدقہ کی بنا پر آپ سے دنیا میں بہت ساری بلائیں ٹل جائے اور آخرت میں آپ کو اجر و ثواب ملے۔ دوسرے نے صدقہ کیا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اب یہ ہم تمام کے تمام قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان ایمان لائیں گے، اس ایمان کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ نے ہم کو قرآن سکھایا، آپ نے ہم کو احادیث بتلائی، یہی قرآن اور احادیث کا مجموعہ یہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو ہم جو مسلمان بنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ملے گا، اسی طریقے سے ان تمام امتیوں کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر نعمت کو کامل کرنا چاہتا ہے، آپ کو فتح عطا فرمائی، تو جو لوگ کافروں کے خوف سے اب تک ایمان نہیں لاتے تھے، اب کفر کا خوف نہیں رہا، کیونکہ ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی، آپ فاتح ہو، اب کوئی دبانے والا تم کو نہیں ہے، اس بنا پر تم اسلام لانے کے اندر آزاد ہو، اور آزادی کے ساتھ تم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور تمام عبادتیں کر سکتے ہو، تو اب تمام کی تمام تم عبادتیں کرو گے، تو اس عبادت کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فتح کے ذریعہ آپ پر نعمت کو مکمل کر دیا، اور اس کے بعد دوسری دو نعمتیں بتلائی، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھے۔ آپ تو ہو ہی سیدھے راستے پر، بلکہ آپ تو دوسروں کو بھی سیدھا راستہ بتلا رہے ہو۔ اب ہم اس فتح کے ذریعہ آپ کو ہمیشہ تک کے لیے سیدھے راستے پر قائم رکھیں گے۔ یہ دنیاوی نعمت، یہ مادی اعتبار سے نعمت ہے کہ ہم آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے، اور دوسری نعمت جو دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبردست مدد کرے گا۔ اب جیسے کہ کل کہا تھا کہ یہاں فتح مبین سے صلح حدیبیہ ہے، یہ پوری جو صلح فتح ہے اس کی اکثر آیات کے اندر بہت سارے واقعات کی جانب اشارے ہو رہے ہیں۔ کوئی واقعہ جو مقدم ہے
ترتیب کے اعتبار سے اس کو قرآن نے مصلحت کی بنا پر مؤخر ذکر کیا اور کوئی مؤخر ہے اس کو مقدم ذکر کیا. اس لیے ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ پوری صورت سمجھ کے اندر آ جائے. تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر ایک خواب دیکھا. خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں اور میرے اصحاب، میرے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد بعضوں نے اپنے سر کا حلق کرایا اور بعضوں نے اپنے سر کے بالوں کو کٹوایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. اور اس کے بعد آپ بیت اللہ کے پاس گئی تو بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، حالانکہ آپ ہجرت کر چکے تھے. مکہ والوں کی ظلم کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام کا جینا دوبھر کر دیا تھا، تنگ کر دیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن اب آپ خود خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو امن و امان کے ساتھ، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی مزاحمت نہیں کی، اور ہم نے عمرہ اچھی طریقے سے ادا کیا. اور عمرہ کرنے کے بعد بعض نے حلق کیا اور بعض نے اپنے سر کے بال کٹوائے، اور اس کے بعد بیت اللہ کی چابی آپ کو مل گئی. اب انبیاء کرام کا خواب یہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، بالکل صحیح ہوتا ہے. یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ میں نے اس طریقے سے خواب میں دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں گئے اور اطمینان کے ساتھ ہم نے عمرہ کیا. چونکہ مکہ مکرمہ صحابہ کرام کا اصلی وطن تھا، جو مہاجر صحابہ تھے ان کا اصلی وطن تھا. اور اصلی وطن تو یاد آتا ہی ہے. جو لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اپنا اصلی وطن جب اس کا تذکرہ نکل جاتا ہے تو بہت زیادہ یاد آتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ اس وطن کی یاد کے اندر آنسو بھی بہا دیتے ہیں. صحابہ کرام کو اپنا اصلی وطن یاد آ گیا اور بیت اللہ میں جو پہلے طواف کرتے تھے یہ طواف کرنا یاد آ گیا، اور صحابہ کرام جو سے محبت کے اندر تیار ہو گئے کہ اب ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے. صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، یہ ہو کر کے رہنے والا ہے. حالانکہ یہاں پر خواب تو سچا تھا، یہ تو بتلایا گیا تھا کہ آپ نے عمرہ کیا، لیکن یہ عمرہ کب واقع ہوگا اس کی مدت نہیں بتلائی گئی تھی. ہاں عمرہ کرو گے یہ بتلایا گیا تھا. لیکن صحابہ کرام جو سے اس کو محبت کے اندر یہ سمجھے کہ اسی سال عمرہ واقع ہوگا، اس لیے صحابہ کرام نے تیاری کر لی. صحابہ کرام کی تیاری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ نے بھی تیاری کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمرہ کے لیے تیاری کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، غسل کیا، اچھے کپڑے نئے کپڑے پہنے، اور اپنی اونٹنی جو قصوہ نامی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کرام، مشہور روایت کے مطابق 1400 صحابہ کرام اور بعض روایات میں 1500 صحابہ کرام کا پرامن قافلہ لے کر کے نفوس قدسیہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لیا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے 2 بیویاں تو پہلے ہی وفات پا گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں وفات پا گئی
تھی، اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بھی نکاح کے بعد جلد وفات پا گئی تھی۔ اس کے علاوہ 9 ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں امہات المؤمنین یہ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سفر فرماتے تو ان 9 بیویوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ لیتے تھے، اور بیویوں کا دل راضی رکھنے کے لیے آپ قرہ اندازی کرتے تھے کہ جس کے نام کا قرہ نکلے ان کو ہم ساتھ میں لے جائیں گے، تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ انہی کو لے جاتے ہیں ہم کو نہیں لے جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عادل فرمانے والے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے والے تھے، لہذا اپنی ازواج مطہرات کو کس طریقے سے تکلیف پہنچا سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ جو قرہ اندازی کی اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرمانے لگے۔ اب مکہ مکرمہ میں کافیوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان مکہ مکرمہ کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے مشورہ کیا، اور پورا مکہ اس بات کے اوپر آمادہ ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم نہ محمد کو نہ محمد کے اصحاب کو اپنے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے۔ اگر وہ ہمارے مکہ میں آ گئے تو لوگ سمجھیں گے کہ محمد غلبہ پا کر کے فتح حاصل کر کے آ چکے ہیں، تو ان کو اپنی انا اپنی میں اپنا ایگو یہ آڑے آیا، اور انہوں نے سوچا کہ پھر ہماری ویلیو کیا رہ جائے گی۔ لوگ سوچیں گے کہ دیکھو محمد آ کر کے ہمارے مکہ کے اندر داخل ہو گئی اور ہم قریش کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لوگ ایسا سمجھیں گے، اس لیے ہم کسی طریقے سے ان کو آنے نہیں دیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آہستہ چلتے چلتے آپ جب ذوالخلیفہ تشریف لائے، وہاں پر 2 رکعت پڑھی، عمرے کا احرام باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 70 جانور لیے تھے، اور دیگر بھی صحابہ کرام کے 700 کے قریب جانور تھے۔ ان جانوروں کا اشعار کیا۔ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے اوپر کوئی علامت لگا دی جائے جس کی بنا پر پتہ چلے کہ یہ جانور ہدی کا ہے، یہ جانور حرم میں ذبح ہونے والا ہے، اس لیے کہ کفار مکہ قریش کے لوگ چاہے وہ لوٹ مار کرتے تھے، چاہے وہ قتل و قتال کرتے تھے، لیکن حج میں آنے والے کسی کو بھی روکتے نہیں تھے، اور حج میں قربان کیا جانے والا جانور ہوتا تو ان سے بھی کوئی تعرض نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہم بھی حج کی علامت ان جانوروں کے اوپر لگا دیں، تو علامت کے طور پر کبھی اس کے گلے کے اندر جوتا یا چپل کا ہار رکھ دیا جاتا تھا، ایک جوتا کوئی رسی یا سانٹ وغیرہ لگا کر کے جوتا یا چپل اس کے اندر لٹکا دیتے تھے، یا کوئی لوٹا کی جو ٹوٹی ہوتی تھی اس کو اندر لگا دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ یا کبھی نیزے وغیرہ سے اس کی جو کوہان اونچا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر نیزہ سے زخم کر دیتے، اور تھوڑا سا زخم کر کے خون نکلتا، اس خون کو اس کے اوپر لٹیر دیتے، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور ہدی کا ہے۔ اس سے کوئی بھی تعرض نہیں کرتا تھا، کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام بھی باندھا، ہدی کا اشعار بھی کیا، اور پرامن قافلہ یہ جا رہا ہے مکہ مکرمہ کی جانب، لیکن وہ کفار مکہ جو دشمن کو بھی روکتے نہیں تھے، آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکے ہوئے تھے، اور فقط اس بنا پر کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ محمد اور ان کے اصحاب مکہ والوں کے اوپر غالب آ چکے ہیں، بس اس اپنے ایگو کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، کسی دشمن کو نہ روکنے والے ان نفوس قدسیہ کو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پاک صحابہ کرام کو روک رہے ہیں۔
اور سب نے مل کر کے مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے ہم ان کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے. اور حضرت خالد ابن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، کافروں کے جرنیل تھے، ان کو آگے بھیج دیا اور ایک مقام قرا الغمیم کے اندر ان کو بٹھا دیا کہ اگر محمد اور ان کے اصحاب آئے تو یہیں سے ان کو روک دینا ہے. تو یہ روکنے کے لیے بیٹھ گئی. اور قبیلہ بنو ثقیف جو کہ بڑا جنگجو تھا، ان کے سامنے مقابلہ کرنا بڑا دشوار تھا. یہ قبیلہ بنو ثقیف جو کہ طائف کا رہنے والا تھا، یہ بھی اس حضرت خالد ابن ولید کے آگے ایک مقام بلدہ تھا. اس بلدہ مقام کے اندر انہوں نے بھی اپنے ڈیرے جما لیے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے یہ دونوں لشکر بیٹھ گئے. اور یہ طائف والوں نے مقام بلدہ سے لے کر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا تو وہاں پر جگہ جگہ پر پہاڑیاں ہوتی تھی. تو 60 پہاڑ راستے کے اندر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر. تو انہوں نے خفیہ طور پر اپنے آدمیوں کو ہر پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی نقل و حرکت کو جب قریب والا آدمی دیکھ لیتا تھا تو وہ زور سے دوسرے پہاڑ والے کو آواز دیتا، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو. اس طریقے سے 60ویں پہاڑ تک، یہ مقام بلدہ تک سب کارگزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی نقل و حرکت کی کارگزاری یہاں پر آ جاتی تھی. اس طریقے سے انہوں نے انتظام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جاسوس، کیونکہ ابھی معلوم نہیں تھا کہ دشمن نے ہمارا راستہ روکا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر ابن سفیان کو جاسوسی کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ وہاں کے حالات کی اطلاع کرو، وہاں کے کیا حالات ہے. بشر ابن سفیان مکہ مکرمہ اور ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں خفیہ طور پر اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ مکہ والے آپ کو روکنے کے لیے بالکل آمادہ ہو چکے ہیں اور خالد ابن ولید اپنا لشکر لے کر کے قرا الغمیم کے مقام پر ہے اور طائف والے یہ مقام بلدہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام نے عزم کر لیا ہے کہ کسی طریقے سے وہ آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میری قوم قریش کا کیا بگڑ جانے والا تھا اگر وہ میرے ساتھ صلح کر لیتے اور مجھے اور دیگر عرب کو آزاد چھوڑ دیتے اور میرے ساتھ دیگر قبائل عرب مقابلہ کر لیتے اور یہ میری قوم میرے ساتھ نہ لڑتی اور دوسرے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتے تو دیگر قبائل میرے ساتھ اگر مقابلہ کرتے ہیں، اگر دوسرے قبائل میرے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ جیت کر کے مجھے ہرا دیتے ہیں تو ان کا مقصد تو گھر بیٹھے حاصل ہو جاتا. اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ میں نے غلبہ حاصل کر لیا تو ایسی صورت کے اندر وہ میری ہی تو قوم ہے، وہ بھی مسلمان بن جاتی، میری عزت ان کی عزت ہو جاتی. اور اگر میری فتح کے بعد ان کو مسلمان نہ بھی ہونا ہو تو قریش کو جنگوں نے خراب کر دیا ہے، یہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں تو اتنی مدت تک ان کو تیاری کرنے کی مہلت ملتی اور میرے دیگر قوموں پر غلبہ پانے کے بعد یہ مجھ سے لڑتے تو یہ کم سے کم تازہ دم تو ہو جاتے. لیکن قریش نے کیا سمجھ رکھا ہے معلوم نہیں کہ وہ آمادہ ہے اس بات پر کہ مجھے روکے. خدا کی قسم میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا یہاں تک کہ تنہا میری گردن باقی رہ جائے تو میں تنہا جہاد کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ لیا کہ دیکھو ہم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور علامت بھی ان کے پاس ہے کہ ہم نے تو احرام بھی باندھا ہے، ہدی کے جانور بھی ہمارے پاس ہے اور جو احرام باندھ لیتا ہے وہ جنگ تو کیا کرتا، وہ تو شکار بھی نہیں کر سکتا. تو جب جانور کا وہ شکار نہیں کر سکتا بھلا آدمیوں کے ساتھ وہ جنگ کیسے کر سکتا ہے. قریش کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا لیکن انہوں نے ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ ڈال دی ہے. تم مجھے مشورہ دو. اب ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں، 2 آپشن ہے، ان میں سے کوئی ایک آپشن ہمیں حاصل کرنا ہے.
پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم تمام قبائل عرب سے بھیڑ جائے، ان تمام سے ہم لڑنے لگے، جہاد کرے یہاں تک کہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کی جانب عمرہ کے ارادے سے چلتے رہے اور ہمارے راستے کے اندر جو رکاوٹ بنے انہی کے ساتھ ہم جہاد کریں۔ اب تم مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے عمرہ کا ارادہ کیا ہے اور عمرہ کے ارادے سے احرام بھی باندھا ہے، اس لیے ہم اپنے ارادے کے اوپر قائم رہیں گے۔ ہاں ہمارے راستے کے اندر کوئی آیا تو ہم ان کے ساتھ زبردست جنگ کریں گے اور ان کو پسپا کریں گے یہاں تک کہ ہم عمرہ ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے مشورہ دو۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دے دیا تھا، لیکن آپ نے جب دوسری مرتبہ فرمایا کہ مشورہ دو تو حضرت مقداد ابن اسود سمجھ گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مہاجرین میں سے تھے، لیکن انصار میں سے بھی کسی کو جواب دینا ہے، کیونکہ دو قسم کے صحابہ کرام تھے، ایک تو مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے مہاجرین صحابہ کرام اور دوسرے وہ جو مدینہ منورہ میں تھے اور ان مہاجرین کی مدد کی جن کو انصار کہا جاتا ہے وہ۔ تو مقداد ابن اسود سمجھ گئے کہ روئے سخن ہماری جانب متوجہ ہے، تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے قوم جبارین سے مقابلہ کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم کے ساتھ جب جہاد کرنا چاہا اور اس پر اپنی قوم بنی اسرائیل کو تیار کیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ فقاتلا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں مل کر کے جہاد کرو۔ تم کیا کرو گے؟ تو کہا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، بس آپ فتح کر کے آؤ گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، ورنہ جب تک یہ لڑائی ہے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے نہیں۔ یہ جواب دیا تھا۔ مقداد ابن اسود نے اسی جانب اشارہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے کہ اذهب انت وربک، کہ آپ اور آپ کا رب جاؤ، بلکہ ہم اگر آپ یہ کہو کہ سمندر کے اندر کود جاؤ تو خدا کی قسم سمندر کے اندر کودنے کے لیے بھی تیار ہے، ہم آخری دم تک آپ کا ساتھ دیں گے اور جب تک ہمارے دم کے اندر دم ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر کے جہاد فرمائیں گے، آپ کا جو بھی ارادہ ہے آپ کر لو، ہم آپ کے ساتھ ہے۔ 1400 صحابہ کرام ہے اور ساتھ میں کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان کے دم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یقین کرتے ہوئے صحابہ کرام پورے عرب سے دشمنی مول لیتے ہیں اور جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر کے بڑی خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم مکہ مکرمہ کی جانب چلتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ابھی فی الحال جہاد نہیں کرتے، ہاں جو ہمارے راستے کے اندر آڑے آئے گا ہم ان کے ساتھ زبردست مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست سے دوچار کر کے ہم کسی طریقے سے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ ادھر خالد ابن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو خالد ابن ولید نے مورچہ سنبھال لیا اور مسلمانوں کی جانب وہ دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے کہ کسی طریقے سے یہ مکہ مکرمہ نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی دستہ دیا اور ان کا امیر بنایا اور فرمایا تو کہ تم خالد ابن ولید کی جانب کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے بھی مسلح ہو کر کے خالد ابن ولید کے سامنے ایک دیوار مستحکم بنا لی اور مقابلے کے لیے ڈٹ گئی۔ اتنے کے اندر اذان کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ خالد ابن ولید